عمران الحق کلیانوی صاحب، آپ بھی یہاں پر موجود ہیں تو آپ کی موجودگی سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میرے ذہن میں جب یہ باتیں ساری ہو رہی تھیں تو میرے ذہن میں ایک آپ نے اس کا دینی جو بھی جائزہ ہے وہ آپ نے پیش کیا، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ معاشرے میں کیا خرابی ہو رہی ہے، کیونکہ جنید بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میں ان کی موجودگی سے بھی فائدہ حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ سے ہر سال جو ہے وہ ہم کسی نہ کسی ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر جنید بھائی کو دیکھتے ہی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ 11 مہینے جو گزرتے ہیں جنید بھائی، آپ کو بھی ایسے ہی لوگ ملتے ہوں گے کہ بھائی 1 مہینے تک تو جو ہے عبادتوں کا سلسلہ اتنا بڑھ گیا، اور جیسے کہ علامہ صاحب نے جس جانب اشارہ کیا، غالب بھی اس بارے میں یہی کہتا ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ تو ایسے جو بے چین لوگ ہیں جنہیں رات بھر نیند نہیں آ رہی ہے، وہ لوگ آپ کو بھی یقیناً ملتے ہوں گے، آپ سے رابطہ بھی رہتا ہوگا ان کا یہ ماہ ختم ہونے کے بعد، تو ایسی کیا وجوہات سامنے آتی ہیں؟ معاشرتی پہلو جاننا چاہ رہا ہوں میں آپ سے اس بات کا، کیونکہ آپ بہت زیادہ کنیکٹ رہتے ہیں ان چیزوں سے، کیا وجہ سامنے آتی ہے؟ دیکھیں، ظاہر پہلے تو جید علماء کرام یہاں موجود ہیں اور میری بساط نہیں کہ میں ان کے سامنے لب کشائی کر سکوں، لیکن انہی سے استفادہ کرتے ہوئے میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اچھوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے، بے شک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن جب ہم بروں کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ پورا معاشرہ برا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم بروں ہی کی بات کر رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اعمال کے اعتبار سے بہت زیادہ کرپٹ ہو گئے، ہم اعمال کے اعتبار سے اتنے کرپٹ ہو گئے ہیں کہ کبھی کبھی میں غور کرتا ہوں تو بنی اسرائیل کا جو طرز زندگی تھا کہ وہ جب ان پر عذاب آنے والا ہوتا تھا تو وہ گھٹنے ٹیک دیتے، گڑگڑانے لگ جاتے تھے، لیٹ جاتے تھے، معافیاں مانگتے تھے، توبہ کرتے تھے، اور جیسے ان کو پتہ چلتا تھا کہ عذاب ٹلنے والا ہے فوراً کھڑے ہو جاتے تھے، بت بنانے اور اس کے بعد جو ہے وہ اتفاق۔ مجھے لگتا ہے مزاجن ہم ویسے ہو گئے، فرق صرف یہ ہے کہ ان پر عذاب آ گیا اور ہم پہ عذاب الحمدللہ میرا یہ یقین ہے کہ آنا نہیں، اس کی وجہ ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے، ان کا پرتاؤ ہے اور ان کا کرم ہے اس امت پر کہ ان کی موجودگی میں اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، مے بی آئی ایم رانگ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ان ریچولز کو جو ہے وہ ایک پریکٹسنگ مسلم کے طور پہ نہیں لیا ہے، بلکہ ہم نے ریچولز کو ریچولز کے طور پہ لیا ہے، ہم نے اس طرح سے لیا ہے کہ رسم و رواج ہے، نماز کو ایک رسم کے طور پہ ہم ادا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں نماز کے بعد تو ایک رسم کے طور پہ ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں چونکہ ہمارے فور فادرز رکھتے ہوئے آئے تو ہم روزے رکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت گھر میں اس لیے ہو رہی ہے کہ فور فادرز چونکہ کرتے ہوئے آئیں اس لیے قرآن کی تلاوت ہم نے کرنی ہے، وہ بھی کوئی ایک کر رہا ہے اب، ہاں وہ بھی کوئی ایک کر رہا ہے۔ اچھا، صدقات اور خیرات اس لیے کر رہے ہیں کہ چونکہ فور فادرز کرتے ہوئے آئے ان کو دیکھا تو اس طرح سے ہم کر رہے ہیں۔ ایون آپ دیکھیے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے بڑوں نے کیا ہم نے منون اس کو اسی انداز سے لیا اور کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اس کی روح کو جو ہے وہ کون سمجھے گا؟ اصل سوال تو یہ ہے نا کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا چاہتے تھے تو اس سے پہلے آپ متغیر ہو جایا کرتے تھے، آپ کا چہرہ زرد ہو جایا کرتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب نماز کے لیے حاضر ہوتے تو آپ کا چہرہ اتنا متغیر کیوں ہو جاتا ہے؟ تو آپ نے کیا تاریخی جملے فرمائے، اور وہ ایسے جملے جو سونے کی قلم سے لکھے جائیں صاحب، کہ آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والا ہوں۔ یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت وضو فرماتے تھے تو آپ کا چہرہ زرد ہو جایا کرتا تھا، زرد ہو جایا کرتا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا چہرہ زرد کیوں ہو جاتا ہے تو آپ نے فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ اب میں کس بار کو اٹھانے والا ہوں، کس بارگاہ میں کھڑا ہونے والا ہوں۔ یعنی ان کی نمازوں کا عالم یہ، ان کے وضو کا عالم یہ کہ وضو کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو چہرہ متغیر ہو جائے، نماز کے لیے کھڑے ہوں تو جسم کانپنا شروع ہو جائے، وہ جو جن سے اللہ راضی اور جو اللہ سے راضی، یعنی جن کی وجہ سے میں یہ جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جن کی وجہ سے ہم جیسے گناہگار اور گندے لوگوں کی گندگی صاف کی جائے گی، گناہوں کا بوجھ ہمارے کاندھوں سے ہٹایا جائے گا اور پھر ہمیں گرین پاسپورٹ دے کے داخل جنت کیا جائے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو کانپنے لگ جائیں۔ اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر ہماری جاب ہوتی ہے، ہمارا کاروبار ہوتا ہے، ہمارا اسٹیٹس ہوتا ہے، ہماری کمٹمنٹس ہوتی ہیں، ہماری میٹنگز ہوتی ہیں۔ روزے کا معذرت کے ساتھ سوری ٹو سے صاحب ہم روزہ نہیں رکھتے۔ ہاں جی، اچھا، میں نے پہلے جملے میں یہ حاشیہ لگا دیا کہ میں ان کی بات نہیں کر رہا جو اچھے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو برے ہیں، اور وہ جانتے ہیں وہ کون ہیں، وہ جان۔ دیکھیں، ہم بیسیکلی بھوکے رہتے ہیں، ہم بھوکے رہتے ہیں، وہاں ذرا جائیے تو صحیح، سحری کیا ہو رہی ہے؟ پانی ہے اور کھجور ہے۔ افطار کس سے ہو رہی ہے؟ پانی اور کھجور ہے۔ بے شک آج جب تک لیوش سحریاں لگتی نہیں ہیں، ہماری یہ جو دوزخ مطلب یہ جو آگ ہے، یہ جو پیٹ ہے اس کی آگ بجھتی نہیں ہے۔ افطاری جب تک لیوش نہیں ہوتی ہے
ہماری یہ پیٹ کی دوزخ جو اس کی آگ بجھتی نہیں ہے. اس سے پہلے بجھتی ہے واٹس ایپ سٹیٹس کی آگ. جناب ہم اپنی افطاری لوگوں کو جب تک دکھانا دیں, اپنی سحری دکھانا دیں, دیکھیے بھوکا رہنے سے مسئلے کا حل نہیں ہے جب تک کہ اس کی روح کو نہ سمجھ لیا جائے. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, قرآن کی تلاوت, صدقات اس کی روح کے ساتھ ادا نہیں ہوں گے, کچھ حاصل نہیں ہوگا, سب فارغ ہو جائے. بالکل آپ نے درست فرمایا. پرنور سحر اور ذکر خدا, نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا, پرکیف ساتھ آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا, حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علما, روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا, ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بو. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.